مریم تیری خاموشی نے ہمیں اور پریشان کر کے رکھ دیا، آج تو بتا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ تیری خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں منہ کالا ہوا ہے، کسی کے ساتھ تو نے منہ کالا کیا ہے۔ مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ غور کرو، چھوٹا سا بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہے، پالنے میں جھولتا ہے، جو اپنے انگوٹھے چوستا ہے، اس بچے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ آئے مریم بتا یہ بچہ کس کا ہے، ورنہ ہم اپنے سماج میں رہنے نہیں دیں گے۔ تو حضرت مریم کچھ نہیں، صرف ایک ہی جواب دیتی ہیں، کسی بچے سے پوچھ لو کہ تیرا باپ کون ہے۔ ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ آئے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں کیا جواب دوں گی؟ کسی بچے سے پوچھ لو کہ یہ کس کا بچہ ہے، اس کا باپ کون ہے۔ قوم کے لوگوں نے ہنستے ہوئے ہے، آئے مریم اپنے رب کے لیے عاجزی کر، عاجزی، یا مریم اقنتی لربک، اپنے رب کے لیے جھک جا، اپنے رب کے لیے عاجزی کر، اور وسجودی اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ مریم علیہ السلام نماز پڑھتی رہی، محراب کے اندر رہتی رہی، زکریا کی کفالت میں پلتی رہی، بڑی ہوتی، عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیتی ہیں۔ سماج میں ماحول خراب ہونے لگتا ہے، لو بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو گیا ہے، لو کتنی بڑی عبادت گزار بنتی ہے، کتنی نیک بنتی ہے، سجدوں میں سجدے کیے جا رہی ہے، رکوع پہ رکوع کیے جا رہی ہے، اور حالت یہ کہ بغیر شادی کے بچہ پیدا، بغیر باپ کے بیٹے کو جنم، بغیر شوہر کے بیٹے کو جنم۔ عیسیٰ بغیر باپ کے اس دنیا میں آ گئے، خاموش رہتی ہے۔ جب خاموشی اجیرن بن جاتی ہے اور قوم کے لوگ غصے میں آتے ہیں، اے مریم تیری خاموشی نے ہمیں اور پریشان کر کے رکھ دیا، آج تو بتا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ تیری خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں منہ کالا ہوا ہے، کسی کے ساتھ تو نے منہ کالا کیا ہے۔ مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ غور کرو، چھوٹا سا بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہے، پالنے میں جھولتا ہے، جو اپنے انگوٹھے چوستا ہے، اس بچے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ آئے مریم بتا یہ بچہ کس کا ہے، ورنہ ہم اپنے سماج میں رہنے نہیں دیں گے۔ تو حضرت مریم کچھ نہیں، صرف ایک ہی جواب دیتی ہیں، کسی بچے سے پوچھ لو کہ تیرا باپ کون ہے۔ ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ آئے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں کیا جواب دوں گی؟ کسی بچے سے پوچھ لو کہ یہ کس کا بچہ ہے، اس کا باپ کون ہے۔ قوم کے لوگوں نے ہنستے ہوئے کہا، واہ، جب بات پکڑی گئی اور چوری پکڑی گئی تو بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کرو۔ ارے اس بچے سے ہم بات کیسے کریں، یہ ہم سے کلام کیسے کرے گا، یہ بات چیت کیسے کرے گا۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ جو پالنے میں جھول رہا ہے یہ ہم سے بات کیسے کرے گا، ہم اس سے کیسے کلام کریں، اور یہ میری بات کا جواب کیسے دے گا۔ جیسے ہی قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ ہم سے کیسے کلام کرے گا، ہماری بات کا کیسے جواب دے گا، اللہ نے اس بچے کو زبان دے دی، اور عیسیٰ علیہ السلام اسی گہوارے میں، اسی جھولے سے بولتے ہیں اور اسی گہوارے سے چیخ پڑتے ہیں، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ آئے میری قوم کے لوگوں، میری ماں کو کچھ نہ بولو، میری ماں کے بارے میں کچھ نہ کہو، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم سے میں پیدا ہوا ہوں، میرا دنیا میں کوئی باپ نہیں، اللہ نے مجھے اپنے حکم سے وجود میں لایا ہے، میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں، اور صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہو کر اس دنیا میں نے آنکھیں ہی نہیں کھولی ہیں۔ اتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب سے نوازا ہے، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا، جہاں بھی میں رہوں گا، جہاں بھی میں جاؤں گا، جہاں بھی میں رہوں گا میری ذات سے برکت ہی برکت ہوگی، اس نے مجھے بابرکت بنا کر بھیجا۔ ہاں، اور آئے میری قوم کے لوگوں، اسی نے مجھے یہ حکم بھی دیا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ
والزکاة ما دمت حیا، اسی نے مجھے یہ حکم بھی دیا کہ میں نماز پڑھتا رہوں اور زکات دیتا رہوں جب تک میں زندہ رہوں۔ پوری زندگی یہ چھوٹا سا بچہ جو گہوارے میں ہے وہ بول رہا ہے، اسی نے مجھے یہ حکم بھی دیا ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں اور زکات دیتا رہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے موسیٰ کا نام لیا، نماز کا ذکر بھی کر دیا، عیسیٰ کا نام لیا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز کا ذکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ نقیم الدین۔ کون کہتا ہے یہ دین محمد رسول اللہ کا ہے؟ نہیں، محمد رسول اللہ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کو میں نے یہی دین دے کر بھیجا تھا، یہی پیغام دے کر بھیجا تھا، اور اسی لیے سب کی تعلیمات بھی ایک ہے۔ دیکھ لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میرے بھائیوں حضرت زکریا بھی پڑھا کرتے تھے، لقمان علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، ابراہیم اور اسماعیل پر بھی فرض تھی، حضرت موسیٰ پر بھی فرض تھی، حضرت مریم بھی پڑھا کرتی تھی اور حضرت عیسیٰ بھی پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جن بڑے انبیاء کا ذکر قرآن میں نام لے کر ہوا ان کے ساتھ نماز کا ذکر بھی اللہ نے کر دیا۔ اسی لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے۔ اگر یہ سوچو گے کہ جرجی صاحب تو مسلمان ہیں اس لیے اسلام کی تعریف کر رہے ہیں، اگر تو آپ تعصب کی عینک چڑھا کر اگر اس بارے میں سوچو گے تو نتیجے تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اگر یہ سوچو گے کہ جرجی صاحب تو اس اسلام کی بات کر رہے ہیں جو آدم سے لے کر جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب کا دین ایک ہی ہے، تو آپ اس چیز کو بہت آسانی سے سمجھ جاؤ گے۔ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین تو اسلام ہی ہے، وہی اسلام جو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبی لے کر آئے، وہ اسلام۔ اور اسی اسلام کو کمپلیٹ کیا ہے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لے کے تو سب آئے لیکن مکمل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، اسی لیے اللہ نے مخاطب کر کے بھی کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے آپ کے لیے تمہارے لیے اس اسلام کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی نعمتیں بھی ہم نے پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ کس اسلام سے؟ جو آپ نے لوگوں کو دیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس اسلام سے راضی ہوا جو آپ نے دیا، جو تمہارا اسلام ہے۔ ہر عمل کو دیکھا جائے گا کہ یہ عمل محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں، وہ اسلام مانا جائے گا۔ اور معاف کیجئے، چاہے کتنا اچھا کام ہو، چاہے کتنا اچھا کام ہو، لیکن آپ کے اس کام پر اور اس عمل پر اگر محمد رسول اللہ کی، آپ کے صحابہ کی مہر نہیں ہے تو پھر وہ کام شرعی کام نہیں ہو سکتا ہے، دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ لاکھ ثواب سمجھ کے کرتے رہیے اس کام کو، لیکن اگر اس کام پر، اس عمل پر اللہ کے نبی اور صحابہ کی مہر نہیں ہے تو نہیں مانا جائے گا، قابل قبول نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہر وہ کام دین کے اندر جو نیا نکالا جائے جس کی اصل محمد رسول اللہ نے نہ دی ہو، کیا کہا؟ من احدث فی امرنا اے فی دیننا، ہر وہ کام جو ہمارے دین کے اندر نہ ہو، جس کے کرنے کا حکم ہم نے نہ دیا ہو، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ فہو رد، وہ مردود ہے، اس کام کو اسی کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اسلام دین مکمل ہے،
اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب کا دین ہے. اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین ایک مکمل ہے. اور اسلام کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ اس کی تعلیمات سارے نبیوں کی تعلیمات جو تھیں وہی اسلام کی بھی تعلیمات ہے. اور ایک چوتھی خصوصیت کی طرف میں آ رہا ہوں. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام دین توحید ہے. توحید تو ہر مذہب میں ہے. دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر توحید نہ ہو. ہر دھرم میں توحید ہے، لیکن توحید کے ساتھ ساتھ اس میں شرک بھی ہے. لیکن اسلام کے اندر صرف توحید ہے اور شرک نہیں ہے. اب دیکھ لیجیے، بائبل میں کہتی ہے There is no God. کوئی خدا نہیں ہے. But God is only one. ایک ہی ہے، ایک ہی. اور اس کے بعد بائبل کہتی ہے God is only one. He has no father and he has no mother. اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے. نو برادر اینڈ نو سسٹر. نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے. اتنی بڑی توحید بائبل میں موجود ہے. یعنی نہ کوئی اس کا باپ ہے نہ ماں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے. یہ بائبل میں موجود ہے. لیکن وہی بائبل وہ نمبر 5 میں آگے چل کر کہتی ہے I will pray the Father, he shall give the another comforter. جیسس کہتے ہیں، عیسیٰ مسیح کہتے ہیں میں اپنے باپ سے دعا کروں گا، اپنے باپ سے پرے کروں گا. اللہ سے دعا اپنے باپ سے، اپنے فادر سے میں یہ کہوں گا He will give the another comforter. وہ تمہیں ایک دوسرا رہبر دے گا، ایک دوسرا مارگ درشک دے گا، ایک دوسرا پروٹیسٹنٹ دے گا، ایک دوسرا رہنما دے گا. I will not talk much with you. اب میں تم سے کچھ اور نہیں کہوں گا. The prince of this world comes. اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے. جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا. اس کے آنے کے لیے، اس شہزادے کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. جب میں جاؤں گا تب وہ آئے گا. His name will be احمد. اس کا نام احمد ہوگا. میرے بھائیوں، ایک طرف مجھے بتانا مقصد یہ ہے یہاں پر کہ یہاں بائبل کہہ رہی ہے میں اپنے باپ سے دعا کروں گا. یعنی توحید بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی موجود ہے.